اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو روزی ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، یقیناً جو لوگ اپنے کفر پر جمے رہے. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم،
اور ان کے کانوں پر یعنی سماعت پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت عظیم اور بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی رکوع کی آیتیں ہیں، جن میں سے 2 آیتوں کا خلاصہ ان پر گفتگو ہم نے گزشتہ درس میں سن لی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اسی لیے ذالکہ کہہ کر کے بات کو شروع فرمایا، ورنہ عربی زبان کے قاعدے کے حساب سے ذالکہ دور کی چیز کے لیے آتا ہے، قریب کی چیز کے لیے ہادہ کا اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور وہ شک کس بات میں کہ اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، محفوظ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہونے میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن کی ہدایت، عمومی ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ پھر میں نے تقوی کے وہ 3 درجے بھی گزشتہ درس میں بتلائے تھے۔ اب آگے انہی تقوی والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات کا بیان شروع ہو رہا ہے، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، متقی کون ہوتا ہے، کیسے اس کی پہچان ہوتی ہے، ایک انسان متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ آگے ان صفات کا تذکرہ ہے، اور وہ کل 5 طرح کے صفات ہیں، اگرچہ کہ وہ 3 ہی ہیں، لیکن اس کو 5 جگہوں پر الگ الگ انداز میں ذکر کیا گیا۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ہم سنتے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ایمان کے سلسلے میں جو بنیادی معلومات ہمیں ہونی چاہیے اس کا اعادہ ضروری ہے، بار بار اس کے تذکرے سے وہ سبق یاد بھی رہتا ہے، ورنہ زبان سے ایمان کا نام لیتے ہوئے اگر حقیقت ایمان تک ہم نہ پہنچ سکیں تو پھر وہ زبانی ایمان ہمارا کامل نہیں ہوگا، ناقص کہلائے گا۔ تو ایمان کے سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو۔ 3 لفظ آتے ہیں، ایک ہے جان لینا جس کو عربی میں کہتے ہیں علم، ایک ہے پہچان لینا جس کو عربی میں کہتے ہیں عرفان معرفت، اور ایک ہے مان لینا اس کو عربی میں کہتے ہیں ایمان۔ تو ایمان کے لیے جاننا اور ماننا، جان اور پہچان کے بعد کا جو مقام ہے وہ ایمان کا مقام ہے۔ صرف جان لینا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اس کا علم ہو جانے سے آدمی ایمان والا نہیں ہوگا، ورنہ یہود و نصارہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی کو یہ یہود و نصارہ ایسے پہچانتے اور جانتے ہیں کہ جیسے اپنی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن محض دشمنی اور عناد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ تو ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑھانا ہے۔ اس تصدیق کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تصدیق دل کی گہرائیوں میں ہو، اور جس ذریعے سے وہ چیز پہنچی ہو وہ نبی کا واسطہ ہو۔ جس بات پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ اپنے عقل و خرد سے نہ ہو، بلکہ نبی کے واسطے سے پہنچی ہو، اس پر دل سے ایمان لائے، دل سے اس پر یقین کرے، یہ ایمان ہے۔ ایک بات اور اس کے اندر داخل کی گئی، وہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے جیسے دل سے ماننا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت بھی ہونی ضروری ہے۔ دل سے مان تو رہا ہے، جیسے اس کو ہم اگر حصی مثال سے سمجھیں، زندہ مثال سے سمجھیں، تو یوں سمجھیں کہ ہم کسی انسان کے کسی کمال کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا صاحب کمال آدمی ہے، تو اس کے کمال کے بارے میں ہم کو معلوم ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں کے ذریعے زبان سے اس کے کمال کا سنتے سنتے ایک طرح کی پہچان ہو گئی، معرفت ہو گئی۔
اور پھر دل نے اس کو مان بھی لیا، قبول بھی کر لیا کہ ہاں میں آپ کو باکمال مان رہا ہوں، لیکن دل میں اس کے کمال کی عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو، عقیدت نہ ہو، تو پھر یہ ماننا ایمان کے حساب سے نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں ایمان کو جو بنیادی حیثیت دی گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان لانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے جتنی باتیں آئی ہیں شریعت کے نام پر، قرآن کے نام پر، اللہ کے احکام اور دین کے نام پر، ہر حکم کی عقیدت اور محبت دل میں رکھتے ہوئے اس پر یقین رکھتا ہے۔ دین کے کسی حکم پر اگر عقیدت نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے، دین کے کسی حکم پر محبت نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو ایمان کا جو کمال ہے وہ یہی ہے کہ انسان جانے، پہچانے، دل سے مانے اور اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ ہو۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی کوتاہی پائی جائے گی تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن پاک کی مختلف آیتوں کے اندر الگ الگ پیرائے میں بیان کیا گیا۔ میں نے یہ جو 4 باتیں بتائی ہیں یہ پورے قرآن کے اندر ایمان کا جو ڈیفینیشن بتایا گیا اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کہیں تو فرمایا آئے ایمان والو ایمان لے آؤ، اور آگے چل کر ایک بات اور لکھی ہے، اور یہ لکھنے والے شیخ کبیر ہمارے اس ملک کے جنہوں نے اکبر کا مقابلہ کیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی نے لکھا اپنے مکتوبات میں کہ دیکھو ایمان کی ایک ہے صورت اور ایک ہے حقیقت۔ صورت یہ ہے کہ انسان دل سے مان رہا ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے، جسم سے اس کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، یہ ایمان کی صورت ہے۔ اور نجات کے لیے صورت کافی ہے، نجات کے لیے اتنی صورت تو کافی ہے، لیکن نجات کے ساتھ ایک اور درجہ ہے محبوب بننے کا۔ ایک ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چلو جنت میں چلے جاؤ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ صورت کے درجے کا ایمان ہے۔ اور ایک ایمان وہ ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو یہ جو درجہ ہے جس کو شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت شیخ احمد سرہندی نے، کہ یہ درجہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کچھ بندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جس دین پر عمل کر رہا ہے، جس ایمان کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، اس ایمان پر دل کی گہرائیوں سے مطمئن بھی ہو جائے۔ اطمینان قلبی، یہ اطمینان قلبی اگر کسی کو نصیب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شخص عارف باللہ کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہچان چکا ہے اللہ کو، اب دنیا کی کتنی ہی مصیبت اس کے سامنے آئے اس کی زبان سے شکایت نہیں نکلتی، وہ مطمئن ہوتا ہے، حالات کتنے ہی مخالف ہوں وہ مطمئن کھڑا رہتا ہے۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سے مرتبہ اس طرح کی کیفیات دیکھتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ دیکھو نبی ایمان کے کس درجے پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ ایمان کے کس درجے پر ہوتے ہیں، اور اسی اطمینان قلبی کی بقدر انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس کے اطمینان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے اللہ یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا آپ کا نظام ہے، مجھے اس پر یقین ہے، ایمان ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، آپ دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ماننے کے آگے کا جو درجہ ہے ولیکن لیطمئن قلبی، حضرت ابراہیم نے کیا درخواست کی، فرمایا کہ میں مانتا تو ہوں، آپ کی طاقت کا بھی یقین ہے، آپ کی قدرت کا بھی ایمان ہے میرے اندر، لیکن جو اطمینان قلبی مجھے ہونا ہے میں اس کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی نمونہ دکھلا دیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو وہ اطمینان قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، یہ دعا معمولی نہیں ہے، یہ دعا معمولی نہیں ہے، بلکہ ہم اس دعا میں یہ مانگ رہے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کا وہ جو چوتھا درجہ میں نے بتلایا کہ عقیدت ہو، محبت ہو، ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے، چوتھا درجہ مانگ لیا، اور اس کے بعد فرمایا وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، ہمارے دل میں اس کو ایسے بٹھا دے
کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو ایمان اطمینان کے درجے تک اگر پہنچ جائے تو پھر انسان عارف باللہ کہلاتا ہے، نبوت والی صفات اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنا محور اور مرکز بنا کر اس درجے کا ایمان جس کے پاس ہوتا ہے، عالم غیب کی کچھ خبریں اس کے سامنے منکشف فرما دیتے ہیں، پھر اس کو کشف و کرامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اطمینان کے درجے تک پہنچ جائے، شک و شبہ تو بہت نیچے چلا گیا، محبت بھی ہو جائے، محبت سے آگے پھر مطمئن بندہ ہو، تب جا کر کے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے، میں نے سوچا تھا کہ اس کو سکپ کر دوں، لیکن بعد میں بات آئی ہے، سنا ہی دیتا ہوں۔ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ امام غزالی کے حوالے سے سنیں کہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ دنیا میں مرتد ہوتے ہیں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان سے برگشتہ ہوتے ہیں، وہ اطمینان کی دولت سے محروم رہتے ہیں، تب جا کر مرتد ہوتے ہیں۔ اور امام غزالی کا چیلنج ہے پوری کائنات کے اندر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، بلکہ صبح قیامت تک، وہ بندہ مرتد نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایمان اطمینان کی جگہ پکڑ چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی واپس گیا ہے وہ راستے سے واپس گیا ہے، منزل پر پہنچ کر وہ واپس نہیں گیا۔ تو ارتداد کی جو شکلیں ہیں، وہ ایمان اطمینان کے درجے پر پہنچے تب پھر آدمی مرتد نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں اللہ بس چکا ہے۔ جہاں اللہ بس جاتا ہے وہاں پھر غیر کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب اللہ کو بندہ دل میں بسا لیتا ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اقدس تھانوی کے بہت اجل خلفاء میں تھے، ایک مرتبہ حضرت کی مجلس میں انہوں نے ایک شعر لکھ دیا، کہہ دیا، کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کیا جملہ ہے! کہا کہ ہر تمنا جو میرے دل میں تھی، دنیا کی محبتیں یا جو کچھ بھی دنیا سے جو تعلقات تھے، جو واسطے تھے، جو ذرائع تھے، وہ سب ختم ہو گئے ہیں مولا، اب میرے دل میں بس آپ کے لیے جگہ خالی ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب میرا دل غیر سے خالی ہو چکا ہے، اب آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز الحسن مجذوب کے اس ایک شعر پر اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں اس کو ہدیۃً پیش کر دیتا اور بدلے میں اس کا وہ شعر لے لیتا، اس لیے کہ اس طرح کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کے زبان سے پھر اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ اب آپ کے علاوہ کسی اور کی میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ انسان سے اس درجے کے ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، ہمارے اپنی جو نسل تربیت پا رہی ہے اس کے اندر ہم کس درجے کا ایمان بٹھا پا رہے ہیں۔ اطمینان کی دولت تو ہمیں نصیب نہیں ہوئی، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے اس درجے مطمئن کر پائیں گے؟ اسی لیے علماء جو کہتے ہیں ارتداد آ رہا ہے، ارتداد آ رہا ہے، یہ بہت آسان لگتا ہے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، ایک عمر آئی، شادی اور بیاہ کے چکر میں، محبت اور عشق کے چکر میں ایمان سے نکل گیا، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان تو تھا لیکن اطمینان والا ایمان اس کو حاصل نہیں تھا۔ اس لیے دعا مانگنا ہے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد، ایمانا لا یرتد، اردو میں مانگ لیں، اے اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما جس کے بعد ارتداد نہ ہو، اے اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما جس کے بعد ارتداد نہ ہو، آدمی مرتد نہ بنے، ایمان لانے کے بعد کفر سے حفاظت فرما، ارتداد سے حفاظت فرما۔ مانگنا پڑے گا بندے کو اللہ سے، اس درجے کا ایمان یہاں متقیوں کی صفات میں بتایا جا رہا ہے۔ اب ہر آدمی طے کر لے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے یا اس کو ترک کرتے ہوئے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر عمل کے ترک کے بعد دل مطمئن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا وہ مقام نہیں بن پایا جو ہونا چاہیے، اور اگر عمل کے کرنے کے بعد دل کے اندر اطمینان ہے کہ الحمدللہ ایک نیکی مجھ سے ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کر کے مطمئن ہو رہا ہے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کا آخری درجہ پا چکا ہے۔
اسی کو حدیث میں فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بدی ہوتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نادم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل مطلوب کہ انسان اطمینان کی دولت کو حاصل کر لے، اپنے زندگیوں کے جائزے ہم لیتے رہیں۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہمیں بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھانے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر جب بیٹھیں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہم کو بھی سننے میں ملیں گی کہ جو ہم نے آج تک سنی نہیں تھی، ہم نے آج تک پڑھی نہیں تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم کی جو باتیں آ رہی ہیں اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سن کر دل کی تختیوں پر ہم نقل کر لیں۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی ایمان۔ میں نے بتلا دیا ایمان کا مقام کس درجے کا ہم کو حاصل کرنا ہے۔ دو دعائیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اس درجہ بٹھا دے کہ ایمان لانے کے بعد اب دوبارہ کفر پر نہ جائیں۔ بس یہ دعا کم از کم ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یاد دلا دیں۔ دل کی گہرائیوں سے اگر نکلے گی، ایک مرتبہ بھی قبول ہو گئی تو ہم انشاءاللہ مرتد نہیں ہوں گے۔ آخری زمانہ جو آئے گا وہ ایمان کا ارتداد کا زمانہ ہوگا۔ صبح مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے بندے کافر ہو جائیں گے۔ تو ایسے میں یہ دعا اپنے گھر میں اپنی اولاد کو اردو زبان ہی میں صحیح یاد کراتے ہیں۔ آگے فرمایا بالغیبی، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آئے، جس کو ہم اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے احساس سے محسوس نہ کریں، یہ ساری چیزیں غیب میں داخل ہیں۔ اب اس میں کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے بعد آخرت کا سارا نظام، سارا عالم ہے، وحی ہے، جنت اور جہنم ہے، ملائکہ ہیں، اللہ نے پچھلے نبیوں پر جو کتابیں اتاری وہ کتابیں ہیں، اور حضرت آدم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام انبیاء، اور پھر قضا اور قدر جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں غیب کے اندر داخل ہیں۔ تو ایمان والے ہر ایک چیز پر اطمینان اس درجے کا رکھتے ہیں۔ اب اس اطمینان والے لفظ کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ کی ذات پر اطمینان، ظاہر ہے کہ جب بندے کو اللہ کے ہونے پر یقین ہوگا، اس کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا اطمینان ہوگا، تو اب وہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوال جواب نہیں کرے گا۔ اللہ کا جو لفظ ہے الہ سے نکلا ہوا ہے، اور الہ کہتے ہیں، الہ عربی میں کہتے ہیں حیران ہونے کو۔ مخلوق اس کی ذات میں اگر غور و فکر کرے گی تو سوائے حیران ہونے کے اس کو اور کوئی چیز نہیں ملے گی، اس کو ماننا پڑے گا، اطمینان کے ذریعے قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ ہے، اکیلا ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کی ذات، اس کی صفات پہ بھی اطمینان ہو۔ بیماری اللہ دے رہا، شفا اللہ دے گا، اطمینان حاصل ہو جائے، شک پیدا نہ ہو کہ میں دعا تو مانگ رہا ہوں، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ شک ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ دعا مانگ رہا ہوں، قبول ہو چکی ہے، یہ اطمینان ہے۔ قبولیت کی شکلیں میرے سامنے کسی درجے میں آئیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قبول ضرور ہوگی، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ لا ریب فی، اس آیت کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفات پر اس قدر یقین ہو آدمی کو کہ اطمینان نصیب ہو جائے۔ ہماری مصلحتیں اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، پیدا کرنے والے وہ ہیں، خالق وہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے زیادہ کوئی چیز مانگ رہے ہوں جس کے دینے سے ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہیں، وہ روک لیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو مانگا وہ نہیں دیا، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو تو نے مانگا اس سے بہتر تجھے دیا۔ بس یہ اطمینان انسان کو نصیب ہو جائے تو زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ کتنی پریشانیاں آنکھوں کے سامنے ہو، دل اللہ کی ذات سے مطمئن ہوگا، وہ پریشانیاں اس کے لیے مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کا نام بلند کرنے والے صحابہ اسی درجے کا ایمان ان کے اندر تھا۔ اسی لیے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے نبی کے صحابہ بعد میں آنے والے مسلمان اگر اس درجے کا ایمان اور اطمینان حاصل کر لیں جو تمہارے پاس ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر اس درجے کا ایمان نہیں پائیں گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ تو غیب کے اندر اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے ملائکہ، فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا،
ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم نے چھو کر بھی نہیں محسوس کیا۔ ذہن ہم لڑائیں گے تو ہمارا ذہن بھی ایک مقام پر جا کر رک جاتا ہے۔ تو یقین کیسے کیا ہم نے؟ اب وہ ایمان کی میں نے جو اس میں ایک شرط لگائی تھی وہ نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچی، نبی کے واسطے سے پہنچی۔ نبی نے بتلایا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی نے بتلایا کہ فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ نبی نے بتلایا کہ مجھ سے پہلے کتابیں اتری، ہم نے مان لیا۔ نبی نے بتلایا کہ جنت اور جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ تو اللہ کی ذات کو بھی نبی کے ذریعے سے ہم نے مانا۔ تو ایمان کے لیے نبی کا واسطہ شرط ہے۔ کوئی فلسفی اور سائنسدان اگر آج کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے میں نے خلا میں اور دنیا کی حقائق میں غور کیا، میں نے اللہ کو پہچان لیا، تو اس کو ایمان والا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ تو براہ راست جا رہا ہے، جبکہ ایمان کے لیے نبوت اور رسالت کے راستے سے جانا شرط ہے۔ یہ غیب ہو گیا۔ دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ابھی تو بہت سارا مضمون ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا ہے کہ انسان نماز قائم کرے۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی صفت ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یہ ایمان کا تعلق سراسر دل سے تھا۔ اب فوراً جو دوسری صفت اور علامت بتائی جا رہی ہے وہ انسان کے ظاہری جسم کی علامت ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں جہاں بھی ایمان والوں کو نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی وہاں صرف نماز پڑھنا مراد نہیں۔ نماز کا قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھنا نہیں، اس لیے کہ ایک ہے صلو کہ نماز پڑھ لو، ایک ہے اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو۔ تو پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق بہت بڑا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قائم کرنا یہ ہے کہ انسان نماز اس طرح پڑھے جس طرح اس کے رب اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی نے جیسے پڑھ کر بتلایا ہے اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، اس کا باطن بھی ٹھیک ہو۔ ایک بڑی عجیب بات لکھی ہمارے مفسرین نے، مجھے معاف کرنا اگر کسی کو برا لگے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حلیے میں نماز پڑھو، نبی کے چہرے میں نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ نبی نے جیسی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھو۔ کیفیت تم نہیں لا سکتے، صورت تم پیدا کرو۔ صورت پیدا کرنا انسان کے لیے آسان ہے کہ وہ متقیوں جیسا لباس پہن لے، نبی کا جیسا چہرہ بنا دے، اور وہ تمام آداب، سنتیں، مستحبات، نوافل، فرائض و شرائط تو ہیں، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے واجبات، نماز کے آداب کا بھی خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنا اور مستقل نماز پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ کبھی کبھی پڑھنا کبھی کبھی چھوڑنا یہ نماز کے قائم کرنے میں نہیں آتا، بلکہ مستقل نماز پڑھنا، پڑھتے رہنا، یہ نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نماز کا عنوان دے کر پوری عبادتیں اس کے اندر داخل فرما دی۔ فرمایا تو ہے نماز قائم کرو، لیکن اس کے ضمن میں وہ تمام جسمانی عبادتیں آ گئی ہیں جو انسان جسم سے ادا کرتا ہے، جس کے اندر روزہ ہے، نگاہوں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے غلط راستے، ظلم اور ستم سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ناانصافی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط تولنے، غلط بولنے، غلط دیکھنے، غلط گواہی دینے، ان تمام چیزوں سے انسان کو روکنے والا اگر کوئی لفظ اور عنوان ہے تو پھر یہ اقامت صلاح کا عنوان ہے۔ پر فرمایا گیا نماز قائم کرو، مطلوب یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت پر لے آؤ، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسری صفت یہ ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو خرچ کرنے والوں کا دماغ سیدھا کر دیا اللہ، مالداروں کو ٹھکانے لگا دیا، کہا کہ یہ جو تم غربا پر خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ مما رزقناہم، دیا ہم نے ہے، اور اس میں سے تم دے کتنا رہے ہو۔ مم، عربی زبان میں جو لفظ من آتا ہے یہ کچھ کے لیے آتا ہے، کچھ خرچ کرتے ہو، پورا نہیں خرچ کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم پورا خرچ کرو، کچھ حصہ نکالتے ہیں اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے۔ تو مما رزقناہم، یہاں لفظ رزق آیا ہے، مال نہیں فرمایا، مم مالہم نہیں فرمایا، رزق فرمایا۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں رزق سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو جس طرح کی بھی نعمت سے نوازا وہ اپنی اس نعمت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرے. عالم ہے علم کو خرچ کرے، عہدے دار ہے اپنے عہدے کے استعمال کو صحیح کرے، لوگوں پر خرچ کرے، اس کو مالدار ہے مال کو خرچ کرے، ہوشیار ہے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرے. جس انسان کو اللہ نے جو نعمت سے نوازا وہ خرچ کرنا مراد ہے. یہیں سے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں سے یہ جملہ بھی نکلا کہ لوگ اپنے آپ کو بند کمروں میں رکھ لیتے ہیں اور امت کے فائدے کی خاطر میدان میں نہیں آتے، وہ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. جتنا اللہ نے دیا ہے، جیسا کچھ دیا ہے، اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا یہ تقوی کی پہچان ہے. اس کے بغیر آدمی متقی نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کنجوس اور بخیل آدمی یہ متقی نہیں ہو سکتا، بلکہ عبادت گزار کنجوس سے گنہگار بخیل بہتر ہوتا ہے. بسا اوقات عبادت گزار ہے لیکن کنجوسی اور بخل ہے تو یہ کنجوسی اور بخل انسان کو تباہ کر دے گی، جبکہ گناہ گار ہے لیکن سخی ہے تو اس کی سخاوت کا کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے اس کو بھی عبادت گزار بنا دے گا. اور کنجوسی اور سخاوت سراسر دل کی کیفیت کا نام ہے. جس دل میں محبت مال کی بسی ہوگی وہ کبھی اپنی تجوری اور اپنے غلے امت کے غربا کے لیے نہیں کھولے گا. اور صدقہ، اس کے اندر جو صدقہ اور خرچ کرنا مراد ہے اس میں 7 طرح کی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ کے راستے میں دینے میں 7 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں 1 نمبر پر تو زکوٰۃ ہے جس کا دینا فرض ہے. زکوٰۃ ہے جس کا دینا فرض ہے، نہیں دیں گے پٹائی ہوگی، آخرت میں پٹائی ہوگی، دنیا میں مال کا نقصان ہوگا، عجیب و غریب پریشانیاں بیماریوں میں اللہ مبتلا کر دے گا. جو مال جس وقت جہاں جانا ہے اس کو اس وقت وہاں بھیجنا فرض ہے. بھائی پورے مال کا 2.5% اللہ مانگ رہا ہے اور دیا اللہ نے، کچھ اس میں سے نکال کر اللہ کے بندوں کو دے. تو لوگوں کو زکوٰۃ جو بھاری پڑتی ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ متقی نہیں بنیں گے جب تک کہ زکوٰۃ کو اللہ کا حکم سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ اور اطمینان قلبی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہے زکوٰۃ جو فرض ہے. دوسرے نمبر پر ہے واجبات. واجبات کون سے؟ کہ انسان نے نیت کر لی کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں اتنی رقم صدقہ کر دوں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے اگر کام بن گیا ہو. کام بن گیا ہو تو اتنی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ لمبی منتیں آدمی نہ مانے کہ بھئی فلاں کام ہو گیا تو 1 لاکھ روپے دے دوں گا. کام ہونے کے بعد میں تو سوچ رہا ہے کہ یار کوئی شکل بنے گی اس میں بچنے کی، کوئی ڈسکاؤنٹ، کوئی کنسیشن لگاتے ہوئے. بھئی اللہ پاک کو نہ ہمارے 1 لاکھ کی ضرورت ہے نہ ہمارے 1 روپے کی ضرورت ہے. وہ تو ہمارے دل کی کیفیت کی تبدیلی ہو رہی تھی کہ مولا بس مصیبت آئی ہے، صدقہ آپ کا حکم ہے، بس کچھ نہ کچھ میں دے دوں گا. بعض لوگ نوجوان جوانی میں یہ نیت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ اگر میرا رشتہ ہو گیا تو 100 رکعت نفل پڑھوں گا. بھئی جس دن نکاح ہے اس دن تو مغرب بھی چھوٹ گئی، عشاء بھی چھوٹ گئی، فجر بھی چھوٹ گئی، نفل تو بہت دور ہے. تو اس طرح کے جذبات میں آ کر کے آدمی قدم نہ اٹھائے، سمجھداری کے ساتھ سوچ سمجھ کر آدمی ارادے کرے. اس لیے کہ جب نظر مانے گا، نیت کرے گا، منت کرے گا تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جائے. تیسرے درجے میں ہے وہ صدقے کہ جن صدقوں کو نفل درجہ دیا گیا ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 اہل و عیال پر خرچ کرنا. انسان جو اپنی بیوی بچوں کو پر خرچ کرتا ہے یہ بھی مما رزقناہم ینفقون میں داخل ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ شوہر اور وہ بیوی کہ جو ایک دوسرے کے نان نفقے پر مطمئن ہیں جنت میں ہوں گے. شوہر پر لازم ہے کہ اگر باہر وہ مندی کھا رہا ہے تو بیوی کو بھی کھلائے. یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تو اپنی دعوتیں اڑاتا رہے اور بیوی وہی پرانی نہیں. اسلام نے کہا ہے جو تم کھا رہے ہو اس میں سے اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو اس میں سے اپنی بیوی کو پہناؤ. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان اپنے کپڑوں کا جائزہ لے لے. اگر 20 جوڑے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ بیوی پر بھی 20 جوڑے ہوں. 19 ہوں گے تو ناانصافوں کے اندر اس کا شمار ہوگا. اور آگے حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ جو شخص بیویوں کو دنیا میں ستاتا رہا، ہم نے مرنے سے پہلے بستروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا. حضرت میں لکھا ہے کہ جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں ناحق، ایسے لوگوں کو اللہ آسان موت نہیں دیتا. دنیا میں بیمار کر کے ڈال دیتا ہے، بستروں پر ڈال دیتا ہے.
لمبے عرصے وہ موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا ہم اپنے حساب کتاب میں رہیں۔ تو جو پہلا درجہ ہے نفل کا، وہ اہل و عیال، بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ دوسرا درجہ ہے مہمانوں پر خرچ کرنا۔ تیسرا درجہ ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ چوتھا درجہ ہے امت کے غربا پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر خرچ کرنا۔ اور اس کے بعد پھر ایک ہے وہ جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، یہ بھی انفاق کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے انسان پر جو قربانیاں واجب ہوتی ہیں سال میں ایک مرتبہ، ان قربانیوں کو بھی انفاق کے اندر داخل کیا گیا۔ اور آخری درجے میں انسان جو حج اور عمرے کے سفر پر جاتا ہے اور اس سفر میں جو خرچ کر رہا ہے، یہ بھی مما رزقناہم ينفقون ہے۔ اسی لیے حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کو ایک دعا دی جاتی ہے۔ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا بولنا ہے، ہم تو لپٹ جاتے ہیں کہ دعا دو بس، کہ اس کو پہلے ہم دعا دیں۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب حاجی حج کر کے آئے تو اس کو دو دعائیں دو۔ ایک دعا دو اس کو کہ اللہ تمہارے حج کو قبول فرما لے، ساتھ ہی فوراً دوسری دعا دو کہ جو مال تم نے خرچ کیا ہے اس کا دگنا تم کو عطا فرما دے۔ پھر بھی ایک حد تک ہم لوگ پہلی دعا دے دیتے ہیں، لیکن دوسری دعا کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ پتہ ہوگا بھی تو مال بڑھنے کی دعا کون سا مسلمان کس مسلمان کو دینا چاہے گا کہ بھئی نہیں اس کا مال بڑھ گیا تو کیسے؟ اگر اس کا مال زیادہ ہو گیا تو یہ تو ہمارے لیے پریشانی اور حسد کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری دعائیں سکھائی ہیں اس میں یہی ہے کہ انسان دعا دے حاجی کو، اس لیے کہ اس نے حج کے سفر میں جو کچھ خرچ کیا وہ بھی مما رزقناہم ينفقون میں داخل ہے۔ اور 7ویں نمبر پر وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو خرچ کرتا ہے یہ بھی مما رزقناہم ينفقون میں داخل ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن میں انسان کو خرچ کرنا ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ نبی سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی؟ تو اس کا واحد ذریعہ اللہ کی وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع، تو یہ داخل ہے۔ یہاں آپ کو ایک دلیل یاد دلا دیتا ہوں۔ کبھی زندگی میں کوئی قادیانی ملے، کوئی منکر ختم نبوت ملے تو اس کو کچھ اور دلیل نہ دیں، بس اس کو اتنا کہہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے، آخری نبی ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں بالکل پہلا جو اس کا دیباچہ ہے، قرآن کا جو بالکل پہلا صفحہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ لوگ جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ سے پہلے والوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے بعد آپ نے کسی کا تذکرہ قرآن نے نہیں فرمایا۔ اگر تیرا جھوٹا نبی ہوتا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں ضرور اس کا ذکر فرماتے کہ وہ لوگ جو آپ سے پہلے ایمان لا رہے ہیں، آپ پر ایمان لا رہے ہیں اور آپ کے بعد آنے والوں پر ایمان لائیں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی لفظ بھی یہاں ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو ثابت کیا ہے۔ یہ آیت قادیانیوں پر بہت بھاری پڑتی ہے، یہ بہت بھاری پڑتی ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے والوں کے ایمان، پہلے نبیوں پر اور اس نبی پر ایمان، بس 2 پر بات کو ختم کر دیا۔ بعد میں بھی اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو پھر آگے بھی فرماتے کہ بھائی بعد والوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں آخرت کا دن یعنی صرف آخرت کا دن نہیں بلکہ پورا عالم آخرت، پورا عالم آخرت، جو کچھ بھی باتیں آخرت سے متعلق ہیں، اللہ کا دیدار ہے، جنت اور جہنم ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں انسان کی زندگی میں تقویٰ آخرت کے احساس سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ جو پیدا ہوگا وہ آخرت کے احساس سے پیدا ہوگا۔
انسان کو یقین ہوگا کہ مروں گا تو میرے اس عمل کا جواب دینا ہے، تو انسان فکر کرے گا، ڈرے گا۔ تو تقوی کو پہچاننا ہو تو انسان اپنے ہر عمل کو آخرت سے جوڑ کر دیکھ لے کہ میرے اس عمل سے آخرت کا کیا تعلق ہے، میرے دل میں آخرت کے بارے میں کیا تصور ہے۔ تو جس انسان کے دل میں آخرت کا یقین ہوگا وہ کبھی گناہ گاروں کی زندگی نہیں گزارے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ انسان اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لے لے کہ تنہائی میں وہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اگر تنہائی اس کی نیکی والی ہے تو اس کی جنت پکی ہے، اور اگر اس کی تنہائی بدی والی ہے، اس کے دل میں تنہائی میں گناہ آ رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو فکر کرنا چاہیے کہ اپنی تنہائی کو بھی اللہ کے لیے نیک بنائیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا مانگی۔ دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ اور پورا قرآن عطا فرما دیا کہ لو، جس ہدایت کو تم تلاش کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، میں نے وہ ہدایت تم کو دے دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صرف قرآن کے آ جانے سے تم کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ یہ 5 صفات تمہارے اندر ہوں گی۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت نماز کا قائم کرنا، تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ، چوتھی صفت نبی اور قرآن پر ایمان لانا، پانچویں صفت آخرت پر ایمان لانا۔ ان 5 صفات کا حامل اگر کوئی ہوگا تو یہ بندہ ہدایت پر ہے، اور ہدایت بھی کیسی؟ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے، کسی اور کی دی ہوئی نہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا اولئک ھم المفلحون، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ مفلح جو ہے یہ دنیا اور آخرت کے کامیاب کو کہتے ہیں۔ تو ان 5 صفات کو اپنے اندر ہم کو پیدا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم ایمان کے معاملے میں مضبوط ہوں، اور اقامت صلاۃ، میں نے کہا کہ یہ پورا مفہوم ہے پوری عبادتوں کا، کسی بھی عبادت کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ کرنے کا معمول بنائیں۔ اب تک چونکہ یہ آیت درسن ہم نے پڑھی نہیں تھی، ابھی آپ سے ایک درخواست ہے، روزانہ 1 روپیہ کم سے کم درجے میں اس نیت سے، اے اللہ آپ نے متقین کی جو صفات قرآن میں ذکر فرمائی میں ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں روزانہ 1 روپیہ آپ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہوں، کسی ڈبے میں ڈال دیں صدقے کی نیت سے۔ اللہ کو اگر ادا پسند آ گئی تو سیدھے ہمیں اٹھا کر کے ان متقین کی صفات میں ڈال دے گا، اور پھر ہمیں جو انعام ملے گا اولئک ھم المفلحون کا انعام ملے گا۔ تو پہلے تو ایک درخواست یہ ہے کہ صدقے کا ہم اپنے آج سے معمول بنا لیں، جتنی طاقت ہے اتنا کریں، کم سے کم درجے میں 1 روپیہ صدقہ، یہ تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی اگر اس کی فکر کر لے تو انشاءاللہ زندگی میں یہ تقوی والی صفات پیدا ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے کہ کون سی نماز کس درجے کی ہو رہی ہے، اطمینان کے ساتھ وقت پر نمازوں کی ادا کرنے کی ہم کو فکر کرنی ہے، اور ایمان کے تحفظ کے لیے وہ تمام کاموں سے ہم بچیں جو ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بس یہ 3 کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے زمرے میں اللہ پاک ہم کو بھی شامل فرما لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائیں، ایمان کی حلاوت اور حقیقت ہم کو نصیب فرمائیں، اقامت صلاۃ کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اندر پیدا فرمائیں، آخرت کے دن پر یقین نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت انفسنا تقواها، اللہم آت انفسنا تقواها، اللہم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها، انت ولیها ومولاها۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم حبب إلينا الإيمان
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن يحبك اللهم اجعلنا ممن يحبك اللهم اجعلنا ممن يتقرب إليك۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، آپ معاف کرنے والے ہیں اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اللہ۔ ہم اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ گزار چکے اللہ، آپ کی نافرمانی میں گزر گیا، ہمیں معاف فرمائیے۔ جو حصہ باقی ہے فرمانبرداری پر ڈال دیجئے، اطاعت پر ڈال دیجئے اللہ۔ جو متقین کی صفات آپ نے اپنے پاک کلام میں نازل فرمائی ہیں اللہ، ہمیں ان سے متصف فرمائیے، ہمیں ان سے متصف فرمائیے، ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرمائیے اے اللہ۔ ایمان کی حقیقت نصیب فرمائیے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائیے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے اے اللہ۔ ہمیں اپنے ایمان پر اطمینان نصیب فرمائیے اے اللہ۔ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائیے جس کے بعد کفر نہ ہو، وہ ایمان نصیب فرمائیے جس کے بعد ارتداد نہ ہو اے اللہ۔ خالص اور کامل ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیے اے اللہ۔ جو کام ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں اے اللہ، اس میں کمی کرنے والے ہیں، ان تمام برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ۔ حاضرین آپ کے پاک کلام کی محبت اور نسبت پر جمع ہو رہے ہیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے اے اللہ۔ اے اللہ وقت تنگ ہے پھر بھی قربانی دے کر بیٹھ رہے ہیں اے اللہ، ذمہ داریاں ہیں پھر بھی آپ کے پاک کلام کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں اے اللہ۔ بزرگ ہیں، نوجوان ہیں اے اللہ، ذمہ دار ہیں مولا کریم، آپ ان کے آنے کو ذریعہ بنا کر ان کو ان کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، ان کو ان کی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، آخرت کی کامیابیوں کے لیے قبول فرمائیے اے اللہ۔ اس درس کے حلقے کی برکت سے ہمارے اس پوری بستی کے اندر، پورے شہر کے اندر مولا ہدایت کو عام فرمائیے، قرآن کریم کی نورانیت کو ہر گھر میں داخل فرمائیے، قرآن کی روشنی کو ہر گھر میں داخل فرمائیے اے اللہ۔ قرآن سے روشنی لینا آسان فرمائیے اے اللہ۔ یہاں بیٹھنے والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ۔ ان کے دلوں کے جذبات آپ جانتے ہیں اے اللہ، کون کس کس لائن سے پریشان اور بے کس ہے اے اللہ۔ ہنستے ہوئے مسکراتے چہروں کے پیچھے کی حقیقت آپ جانتے ہیں اے اللہ۔ جو جس لائن سے پریشان ہے مولا کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کی ضروریات کا تکفل فرمائیے، ان کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے اے اللہ۔ جو مقروض ہیں قرض ادا فرمائیے، جو اولاد سے پریشان ہیں اولاد کو فرمانبردار بنائیے اے اللہ۔ ہماری اس بستی اور محلے کے ایک ایک نوجوان کو مسجد سے جوڑ دیجئے اے اللہ۔ آپ کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ان کے اندر اصلاح پیدا فرمائیے، بگاڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر کوئی حق ہے یا ہمارا ان پر کوئی حق ہے مولا، ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں